بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی انما یخشى اللہ من عباده العلماء وقال اللہ عز وجل کونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی محترم، معظم، محتشم، قابل صد احترام ناظرین، سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس مختصر نشست میں کچھ معروضات گوش گزار کر رہا ہوں اور میرے پیش نظر آج کی معروضات آزاد جموں و کشمیر میں 5 سالہ انتخابی عمل ہے۔ انتخابات یہ ایک چناؤ ہے کہ ہم اپنے ووٹ کے ذریعے اسمبلی کے اندر قانون سازی کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے ایسے افراد کا چناؤ کرتے ہیں کہ جو اپنی امانت، دیانت، ملکی محبت، سالمیت اور مسلمانوں کے اعتبار سے اپنے ایمان، اتقان میں معروف مقام رکھتے ہوں۔ چونکہ علماء اکرام، بزرگان دین نے ووٹ کو وہی حیثیت دی ہے جو اسلامی مملکت کے اندر بیعت کو حیثیت دی جاتی ہے، اور یہ ایک بیعت ہے کہ ہم جس شخص کو ملک کے لیے، شریعت مطہرہ کے اعتبار سے، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے امین سمجھتے ہیں، ہم اس کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں کہ اس کا جو بھی اچھا کام ہوگا، جو کام یہ کرے گا، ہماری تائید، ہماری قوت اس کی پشت پر ہوگی۔ لیکن افسوس اور انتہائی افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم جب کسی جماعت کو اپنا ووٹ دیتے ہیں، اس جماعت کے اندر ہم داخل ہو جاتے ہیں، ہم اس کا رکن بن جاتے ہیں، ہم اس میں شمولیت اختیار کرتے ہیں، تو ہم دوسروں کے دیکھا دیکھی شمولیت اختیار کر لیتے ہیں۔ مین جو چیز ہے، اہم ترین جو چیز ہے،
وہ کسی بھی جماعت کا دستور اور منشور ہوتا ہے۔ ہم میں سے اکثریت صرف وہ لوگ کہ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کی بات اپنی جگہ ہے۔ جو اپنے آپ کو پڑھے لکھے کہلاتے ہیں، بیدار مغز کہلاتے ہیں، اور دین سے اپنی محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، انہیں بھی توفیق نہیں ہوتی کہ جس جماعت کے اندر وہ شمولیت اختیار کر رہے ہیں، جس کا وہ رکن بن رہے ہیں، جس کی پشت پر وہ کھڑے ہیں، جس کی وہ تشہیر کر رہے ہیں، اس کے لیے کام کر رہے ہیں، اس کا منشور، اس کا دستور تو دیکھ لیں۔ اور منشور اور دستور اسی لیے جماعتوں کا بنایا جاتا ہے تاکہ اگر کوئی بھی شامل ہونے والا شامل ہو تو وہ ہمارے اس دستور اور منشور کی بنیاد پر ہمارے ساتھ شامل ہو۔ لیکن ہمارے ہاں اکثریت صرف شخصیات کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے حلقے میں فلاں شخص ہے، ہم اس کو ووٹ دے رہے ہیں، اور یہ بات بھول جاتے ہیں کہ وہ شخص جس جماعت کا حلف اٹھائے ہوئے ہے، وہ جماعت اس شخص کو بھی اپنے منشور اور دستور کے تحت اس کو اپنا رکن، اس کو اپنا کینڈیڈیٹ بناتی ہے۔ یہ شخص اپنی ذاتی شخصیت کے اعتبار، اپنی ذاتی حیثیت کے اعتبار سے کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، لیکن یہ اس جماعت جس کا یہ رکن ہے، اس کے دستور اور منشور کا پابند ہوگا۔ اگر اسمبلی میں سیاسی جماعت کے منشور کے مطابق، اس کی پالیسی کے مطابق کوئی قانون سازی ہوگی تو یہ اس سے بغاوت نہیں کر سکتا، اور کرے گا تو پھر جماعت میں نہیں رہ سکتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عوام تو عوام ہیں، علماء جو اپنی تعلیم کے آغاز سے لے کر اپنی تعلیم کے انتہا تک ان پر خرچ کرنے والے جتنے بھی اللہ کے بندے ہیں، جو ان کی تعلیم پر خرچ کرتے ہیں، جن اداروں میں یہ پڑھتے تھے، ان اداروں کا خرد و نوش، ان اداروں کی الیکٹرک بلز، واٹر بلز اور دیگر میڈیکل اور تعلیمی اخراجات اور کتب کی اخراجات، یہ تمام تر اخراجات برداشت کرنے والے لوگ، ان کی ان سے کیا امیدیں وابستہ تھی؟ کیا وہ ایسی جماعت میں شمولیت پسند کرتے تھے؟ کیا انہوں نے اداروں میں جو اپنی سرپرستی دست تعاون پیش کیا، وہ یہ چاہتے تھے کہ ایسی جماعتوں میں یہ پڑھنے والا طالب علم جب یہ عالم بن جائے، قاری بن جائے، حافظ بن جائے، مفتی بن جائے، خطیب بن جائے، تو یہ ایسی جماعتوں میں جائے کہ جن کے دستور میں، جن کے منشور میں شریعت مطہرہ کی پاسداری، نفاذ شریعت کی کوئی ایک شق بھی نہ ہو۔ وہ اپنا جائزہ خود لیں۔ پھر ان کو جو معاشرے کے اندر عزت ملی، کیا وہ اس سیاسی جماعت کی وجہ سے ملی جس کے یہ پرچار کرتے ہیں، یا اس کی عزت افزائی دین
سیکھنے کے اعتبار سے، عالم اور حافظ بننے کے اعتبار سے ملی۔ صد افسوس سے کہنا پڑتا ہے ان علماء کرام کے لیے کہ جو عوامی اجتماعات جمعۃ المبارک کی بیان کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام مصطفیٰ کا بڑھ چڑھ کر پرجوش طریقے سے اس کے خد و خال بیان کرتے ہیں، صحابہ کی قربانیاں بیان کرتے ہیں، اور پھر شاہ ولی اللہ کے فلسفے کو بیان کرتے ہیں، اور شیخ الہند حضرت مولانا حسین بن مدنی، عطا اللہ شاہ بخاری، اور اسی طریقے سے حضرت مولانا مفتی محمود صاحب نور اللہ مرقدہم، اور اس کے بعد اپنے ان علماء کی قربانیوں کو بیان کرتے ہیں جنہوں نے تحریک نظام مصطفیٰ، تحریک ریشمی رومال، وقت کے جابر غاصب برطانوی سامراج کو ہندوستان سے بوریا بستر بند کرنے پر مجبور کیا۔ ان کے نام کو استعمال کر کے داد وصول کرتے ہیں، شہرت وصول کرتے ہیں، ان کی شہرت عوام میں آتی ہے، اور جب وہ سٹیج سے ہٹتے ہیں تو وہ ایسی جماعتوں کی تشہیر، ان کو ووٹ دینا، ان کو اپنا قائد ماننا، ان کی تعریف اور توصیف عملی طور پر کرتے ہیں، جن کے دستور میں، جن کے منشور میں نظام مصطفیٰ تو کجا دین بیزاری اور دین دشمن قانون سازی پاس ہو جاتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر پھر یہ ایسے حفاظ، قراء، علماء اپنے پاس کیا حجت رکھتے ہیں کہ وہ ممبروں کو استعمال کرتے ہیں، اسٹیج کو استعمال کرتے دین والوں کا، اور عملاً اس کی نفی کرتے ہیں؟ میرا ذاتی مشورہ تو یہ ہے کہ ایسے محترم حضرات وہ پھر ان جماعتوں کے لیڈروں کے فلسفے کو بیان کریں، اور پھر وہ ممبر رسول کو چھوڑ دیں، پھر وہ دین والے اس لیبل کو ہٹا دیں، اور پھر ان جماعتوں کے ہی رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لیں، اور ان کی ایڈورٹائز کریں، ان کی کمپلین کریں، ان کو ووٹ دیں، ان کے تعاون کریں۔ تو یہ چیز بڑی عجیب سی لگتی ہے کہ جن جماعتوں کے دستور منشور میں دین نام کی کوئی چیز نہیں، اور ان جماعتوں کو ووٹ دینا، ان کی حمایت کرنا، اور ان کے لیے اپنے وسائل کا خرچ کرنا، یہ کہاں تک درست ہے؟ اگر ان کے پاس کوئی اس معاملے میں حجت ہو تو ان کو اپنے جواز کے لیے پیش کرنی چاہیے۔